ادھر بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ 30 دن ہو گئے موسیٰ کی خبر نہیں ہے، تو سامری، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ایک شخص تھا سامری، اور مزے کی بات ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ سامری جو موسیٰ تھا اس کو پالنے والا جبرائیل تھا، جبرائیل نے اس کو پالا تھا، اور پیغمبر جو موسیٰ ہے اس کو پالنے والا فرعون تھا۔ ایک کو سید الملائکہ نے پالا تو سامری بدبخت بن گیا، اور ایک کو فرعون نے پالا جو دشمن خدا نے پالا، وہ موسیٰ پیغمبر بن گیا۔ تو معلوم ہے کہ ہدایت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور اترتا ہے، وہ کس کے قلب کے اندر نور اپنا اتار کے اس کو منور کر دے، بھلے وہ فرعون دشمن خدا کی گود میں ہو، اور فرعون اللہ نے موسیٰ کے دل کو روشن کر دیا، اور وہاں سامری اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور وہ جبرائیل کی گود میں ہوتا تھا، جبرائیل اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، جبرائیل نے اس کو پالا پوسا تھا، اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن بن گیا۔ تو اس بدبخت نے یہ واویلا کر دیا کہ موسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، موسیٰ فوت ہو گیا، موسیٰ فوت ہو گیا ہے، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اب ہمیں اپنا خدا بنا لینا چاہیے۔ اس نے یہاں یہ چکر چلایا کہ بنی اسرائیل جب وہاں سے چلے تھے فرعونیوں کے پاس سے، تو فرعونیوں کے زیورات ان کے پاس تھے، زیورات، کیونکہ یہ 2-4 دن پہلے زیورات بطور عاریت ان سے لے لیے انہوں نے کہ ہماری ایک تقریب ہے لہذا ہمیں زیور دے دیں، تو زیورات ڈھیروں سونے چاندی کے زیورات اکٹھے کر لیے تھے۔ تو سامری نے کہا کہ یہ زیورات تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہ تو مال غنیمت ہے، یہ دشمن کا مال ہے، لہذا اس کو تم فلاں گڑھے کے اندر دفن کر دو۔ اسے گڑھا کھدوا کے اس میں دفن کرا دیا کہ اس کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہذا سب بنی اسرائیل نے اس گڑھے کے اندر سارا زیور ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ مشورہ ہارون علیہ السلام نے دیا تھا کہ وہ جو زیورات فرعونیوں سے تم لائے تھے وہ زیورات مال غنیمت ہے، اس کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، آگ جلا دیتی تھی۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا کہ مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی کہ مال غنیمت کو مجاہدوں میں بانٹ دو۔ تو حضرت ہارون نے یہ مشورہ دیا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل نے گڑھے کے اندر سارا زیور ڈال دیا اور گڑھا بند کر دیا۔ ادھر سامری نے یہ چال چلی اور یہ کہا کہ دیکھو 30 دن ہو گئے، موسیٰ کی خبر نہیں ہے، اس کا مطلب موسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، موسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم اپنا خدا خود بناتے ہیں۔ یہ جب مصر میں ہوتے تھے تو مصر کے لوگ گائے، بیل اور بلی، گائے، بیل اور بلی، ان 3 جو جانوروں کی پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اس کو خدا کا اوتار سمجھتے تھے۔ تو سامری نے بھی وہی کیا، اسے سوچا کہ میں جو ہے بچڑا بناتا ہوں، اس نے چپکے سے اس گڑھے میں سے سارا سونا نکال لیا، رات کے اندھیرے میں گیا سارا سونا نکال لیا، اور یہ اپنے پیشے کے اعتبار سے سنار تھا، سنار کا کام کرتا تھا، اس کو پتا تھا، اسے سارے سونے کو جلا کے اور اس کو بہترین تیار کر کے ایک بچڑا بنا لیا، بچڑا تیار ہو گیا، گائے کا بچڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جانے لگے تھے تو حضرت جبرائیل لینے ان کو آئے تھے۔ حضرت جبرائیل زندگی کی گھوڑی پر لینے آئے تھے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ زندگی جو حیات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مجسم شکل دے رکھی ہے وہ سفید رنگ کی ایک گھوڑی کی شکل دے رکھی ہے۔ تو سفید گھوڑی یہ مجسم شکل ہے زندگی کی، اس پر بیٹھ کر جبرائیل آئے تھے اور جب موسیٰ کو لے کر کوہ طور پہ چلے گئے تھے۔ جب وہ گھوڑی چلتی تھی زمین پر تو جس جگہ پر اس کا پاؤں آتا تھا وہاں گھاس اگ جاتی تھی، یعنی ظاہر وہ زندگی اور حیات تھی، وہ حیات چٹیل زمین پہ لگتی وہاں سبزہ اگ جاتا، یعنی وہ زمین زندہ ہو جاتی۔ اب یہ نظارہ جب اس سامری نے دیکھا، یہ تھا بڑا زیرک اور ذہین، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو گھوڑی ہے اس کے پاؤں جہاں ٹاپ پڑتی ہے اور وہاں گھاس اگ جاتی ہے، معلوم ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس جس جگہ پہ اس کی ٹاپ پڑتی تھی وہاں کی مٹی اکٹھی کر لی، وہاں کی مٹی اس نے اکٹھی کر لی اور سمجھ گیا کہ اس مٹی کے اندر گھاس اگا دینے کی طاقت ہے تو اس مٹی کے اندر زندگی پیدا کرنے کی بھی طاقت ہے۔
اب یہ مٹی سے محفوظ کر لی، ادھر سونے کا اس نے وہ بچڑا بنایا اور مٹی کو اس بچڑے پر چھڑکا تو بچڑا زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر دوڑنے لگا، آوازیں نکالنے لگا۔ اب سامری نے پوری قوم سے کہا کہ موسیٰ جو ہے خام خواہ طور پہ چلا گیا اور یہ اپنے خدا کو تلاش کرتا پھرتا، خدا تو یہ ہے۔ اب بنی اسرائیل نے چونکہ مصر کے اندر رہتے ہوئے یہ دیکھا تھا نظارہ، وہاں گائے کو، بیل کو اور بلی کو دیوتا سمجھ کے پوجا پاٹ لوگ کرتے تھے، تو اس نے سمجھا کہ ہاں وہ ہو سکتا ہے یہی، لہذا انہوں نے اس بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی کہ موسیٰ نے تو اب آنا نہیں ہے، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، لہذا ہمارا تو خدا یہی ہے، ہم تو خدا کو ماننا چاہتے ہیں، اس کے مطیع بننا چاہتے ہیں، لہذا یہ خدا کا جو ہے یہ دیوتا آ گیا ہے، اب اس کی پوجا پاٹ شروع کر۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے مداخلت کی، روکا اور کہا کہ یہ کھلا شرک ہے، یہ شرک ہے، موسیٰ جو ہے مرے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے ساتھ واپس آئیں گے، یہ تم حرکت نہ کرو۔ لیکن قوم جو کی اکثریت ایک طرف ہو گئی، چند لوگ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو لہذا حضرت ہارون کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں نے زیادہ مداخلت کی تو یہ قوم آپس میں لڑ پڑے گی، نتیجہ یہ کہ یہاں قتل و قتال ہو جائے گا، بہتر یہ کہ بس اس کے حق بات میں نے بتا دی ہے، اب یہ عمل کریں نہ کریں خاموش ہو جاؤں، حضرت موسیٰ جب واپس آئیں گے آ کے خود اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 40 دن پورے کیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرما دی، اور تورات کی روایات میں آتا ہے 40 تختیاں، 40 تختیاں تورات کی، وہ لکھی ہوئی الواح، وہ پتھر پر لکھی ہوئی الواح وہ آپ کو دے دی گئی، اب وہ لے کر آ گئے۔ جب واپس پہنچے ہیں تو یہاں نظارہ کچھ اور تھا، قوم ساری اس بڑھشیے کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، آپ کے غیظ و غضب کا کوئی عالم نہیں تھا، آپ نے غصے سے وہ تختیاں جو الواح نیچے پھینکی اور قوم کی طرف متوجہ ہوئے، سب سے پہلے جا کے حضرت ہارون کی داڑھی اور بال پکڑ لیے اور اس کو جھنجھوڑا، کہا تجھے میں اپنا نائب بنا کر گیا تھا، میں یہ میری قوم میری امانت میں تیرے سپرد کر کے گیا تھا، اور تو نے اس کے اندر شرک پھیل گیا اور تو خاموش کھڑا رہا۔ اور قرآن کریم میں اس نظارے کو ذکر کیا تو اس پر حضرت ہارون نے کہا یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، یہ عنوان اختیار کی، یہ نہیں کہا میرے بھائی، بلکہ اے میری ماں کے بیٹے، تاکہ ماں کا عنوان بیچ میں آئے گا تو ان کے دل میں ترحم پیدا ہوگا، شفقت پیدا ہوگی کہ ہارون بھی اسی ماں کا بیٹا جس ماں کا میں بیٹا ہوں، تو ماں یاد آنے سے میں نرمی آ جائے گی۔ کہا کہ یبن امی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میری داڑھی اور میرے بالوں کو نہ کھینچیے، کو نہ جھنجھوڑیے، اور مجھے ان دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کیجیے، کیونکہ میں نے تو ان کو روکا تھا اور یہ سب گویا کہ مجھے قتل کرنے کو دوڑے تھے اور قوم میں افتراق پیدا ہو جاتا، تو آپ ان کے سامنے رسوا نہ کیجیے، میری بات سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہوئی، انہوں نے ساری حقیقت بتائی کہ یہ ہوا کہ یہ سامری جو ہے اس بدبخت نے یہ سارا کیا ہے، یہ کیا کرایہ اس کا ہے، میں نے تو روکا تھا لیکن آپس میں سخت تصادم کا اندیشہ تھا، میں خاموش رہا کہ کوئی بات نہیں، جب آپ آ جائیں گے تو خود قوم کو درست کر لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو ڈانٹا اور اس کو یہ کہا، بددعا دی اس کے لیے کہ تجھے یہ لامساس کہتے ہوئے تجھے فتنے میں خدا مبتلا کرے، اور لامساس کہتے ہوئے تو مر جائے، لامساس کا مجھے نہ چھو، لہذا یہ ایسا باولا ہو گیا تھا، آخر دم تک یہ کہتا مجھے نہ چھو، گلیوں کوچوں میں یہ باولا پن کرتا پھرتا رہتا تھا۔